ماشاءاللہ یہاں پہ بھی بڑی اللہ پاک نے عزت دی ہے لاہور ریس کلب میں، اور میں نے راولپنڈی ریس کلب میں بھی بہت اچھی سواریاں کی ہیں اور میں کافی ریسیں جیتا ہوں۔ جی فیوریٹ تو ویسے استاد ہی ہوتے ہیں، تو میرے حساب سے ذوالفقار ہے اور اس کے بعد میرا صفدر حسین ہے۔ اس فیلڈ میں شروع سے میرا تو کچھ اور وہ تھا کام، یعنی کہ سوچ کچھ اور تھی۔ AI نیوز کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طاہر سیم اور آپ دیکھ رہے ہیں AI نیوز۔ ناظرین اس ٹائم میں لاہور ریس کلب میں موجود ہوں اور میرے ساتھ ایم سجاد صاحب موجود ہیں۔ ایم سجاد صاحب لاہور ریس کلب میں ایک رائڈر ہیں، یہاں پہ جوکی ہیں، یہاں پہ سواریاں کرتے ہیں اور ان کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ سجاد بھائی مجھے سنائیں کیا حال ہیں؟ جی الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، بالکل میں طاہر بھائی ٹھیک ہے۔ ہاں شکر ہے۔ اور سجاد بھائی ماشاءاللہ کیسی چل رہی ہیں آج کل ریسیں؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھی چل رہی ہیں، اور اللہ پاک کا بڑا خاص کرم جا رہا ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ بھی ہے اور ماہ رمضان کی برکتوں سے بھی اچھی ریسیں جا رہی ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں سجاد صاحب، آپ کس طرح اس فیلڈ میں آئے ہیں؟ جی اس فیلڈ میں شروع سے میرا تو کچھ اور وہ تھا کام، یعنی کہ سوچ کچھ اور تھی۔ تو یہاں میں ڈاکٹر کے لیے آیا تھا کہ ڈاکٹر بن جاؤں گھوڑوں کے لیے، تو پھر ایسے ڈاکٹری کا کورس کیا 3 ماہ، پھر اس کے بعد جو ہے شوق پڑ گیا ریس کا، تو میں نے کہا چلو اس ساتھ ریس کا کام بھی کرتے رہیں۔ یعنی کہ ڈاکٹر ہی چھوڑ کے ریسنگ شروع کر دیا آپ نے؟ جی ریس میں بھی رہ گئے اور کام وہ بھی ساتھ کرتا رہا ہوں، کافی عرصہ وہ بھی کام کیا ہے، لیکن ماشاءاللہ اب گھوڑوں کی ٹریٹمنٹ وغیرہ سب چیزیں بھی جانتا ہوں اور ساتھ رائڈنگ بھی کر رہا ہوں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کوئی اور آپ کی فیملی میں سے جوکی ہو؟ جی میرے بہنوئی بھی ہیں، اپنے ایم ذوالفقار، جو کہ ایم ذوالفقار وہ چیمپئن بھی رہ چکے ہیں یہاں ریس کلب میں۔ یہ میں ان کے یعنی کہ ان کی سپورٹ سے یہاں پہ آیا ہوں۔ کتنے سال ہو گئے آپ کو لاہور ریس کلب میں؟ میں 2008 میں آیا تھا۔ جو میرے استاد ہیں، بھائی بھی ہیں، بہنوئی بھی ذوالفقار، وہ 2007 میں آئے تھے، تو پھر وہ مجھے یہاں لے کے آئے تھے۔ اچھا ابھی تک گورنر صاحب آئے ہیں، ہمیں امید تھی کہ اللہ کرے گورنر صاحب آئیں، گورنر احمد محمود صاحب، تو ان کے جو ہے نا وہ پورا یعنی کہ توجہ دیتے ہیں، ریسنگ شوق ہے ان کو ریس کا، تو ان کی وجہ سے جو ہے اب کافی ریسیں اچھی ہو رہی ہیں۔ آج صاحب مجھے یہ بتائیں لاہور ریس کلب کے علاوہ بھی آپ نے کسی کا سواری کی ہے؟ جی ماشاءاللہ یہاں پہ بھی بڑی اللہ پاک نے عزت دی ہے لاہور ریس کلب میں، اور میں نے راولپنڈی ریس کلب میں بھی بہت اچھی سواریاں کی ہیں اور میں کافی ریسیں جیتا ہوں۔ اور ڈیرہ اسماعیل خان میں ہمارے کچے کے علاقے میں بڑی ریسیں ہوتی ہیں، وہاں بھی ماشاءاللہ میں نے اپنے وزن کے حساب سے یعنی کہ بہت ساری ریسیں جیتی ہیں۔ نہیں تو کچے میں کیا مطلب ڈیرہ اسماعیل خان میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ بھی ریس کلب وغیرہ ہے؟ جی وہاں پہ ریس کلب تو نہیں ہے، ویسے جگہ بنائی ہوئی ہے، وہاں 1 to 1 گھوڑے کی ریس ہوتی ہے۔ مطلب 2 گھوڑوں کی؟ ہاں 2 گھوڑوں کی ریس ہوتی ہے، وہ ہم کبھی کھیلیں وہ ریس؟ جی ماشاءاللہ کافی ریسیں وہاں پہ میں جیتا ہوں کچے میں۔ وہ کیسی ہوتی ریسیں یہاں؟ وہ اصل میں 1 to 1 ہوتی ہے، یعنی کہ 2 گھوڑوں کا مقابلہ ہوتا ہے۔ کہ لاہور ریس کلب میں آپ کا سب سے اچھا فیوریٹ سوار کون ہے؟ جی فیوریٹ تو ویسے استاد ہی ہوتے ہیں، تو میرے حساب سے ذوالفقار ہے اور اس کے بعد میرا صفدر حسین ہے۔ صفدر حسین؟ جی صفدر حسین۔ دوست کون ہے سب سے اچھا آپ کا؟ بیسٹ دوست تو میرا صفدر حسین ہے۔ صفدر حسین؟ جی صفدر حسین۔ کہیں وہ اس لیے تو نہیں کہہ رہے ریسیں جیت رہے ہیں؟ نہیں ریسیں میں نہیں، شروع سے لگاؤ بھی اس طرح کا رہا کہ ہم اکٹھے ہی رہے ہیں، کچے کی ریسوں میں بھی ہم اکٹھے رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے آج تک اکٹھے آ رہے ہیں۔ صفدر کراچی میں بھی چیمپئن رہا ہے، تو وہاں سے بھی ہمارا آپس میں رابطہ ہوتا تھا، پھر اس کو لاہور بھی میں نے بلوا لیا، پھر ادھر بھی ہم ماشاءاللہ دونوں اکٹھے ہی ہیں اور اللہ کرے ہم ساری زندگی اکٹھے رہیں۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ خاص گھوڑا جس سے آپ کو لگاؤ ہو؟ گھوڑے تو سب میرے لیے خاص ہیں، لیکن میرا گھوڑا ایک اب کراچی چلا گیا ہے 110، میرے لیے وہ بہت خاص تھا، اور مرچنٹ آف وینس تو سمجھ لیں کہ میرا اپنا ذاتی گھوڑا ہے۔ اچھا ہاں وہ اس سے تو میرا بہت لگا ہوا ہے اس گھوڑے سے۔ صحیح۔ ہاں وہ ہر دن میرے نیچے کبھی ریس جیت جاتا ہے تو کبھی 1 2 3 میں آ جاتا ہے، وہ کبھی باہر نہیں گیا میرے نیچے، وہی دوڑتا رہا۔ اچھا ابھی تک آپ نے زیادہ سے زیادہ کتنے فرلانگ کی ریس کھیلی بڑی سے بڑی؟ بڑی سے بڑی میل کی میں نے کھیلی ہے، 8 فرلانگ کی،
اچھا تو ہو جاتا ہے کبھی 7 کی بھی آ جاتی ہیں، 8 کی بھی آ جاتی ہیں، اس سے بڑھ بھی جاتی ہیں ریسیں. صحیح ہے. مشکل ہوتی ہے چھوٹی ریس بڑی ریس کا کیا فرق ہوتا ہے؟ ویسے میرے حساب سے تو چھوٹی ریسیں مشکل ہیں، بڑی ریسیں اتنی مشکل نہیں ہیں. اس میں گھوڑے بھی کم ہوتے ہیں، اس میں یعنی کہ کنٹرول میں گھوڑے دوڑانے پڑتے ہیں. یہ چھوٹی ریسوں میں تو بس یہ ہوتا ہے کہ جمپ ہونا ہے اور افراتفری پڑ جانی ہے. چھوٹی چھوٹی دوڑ اپنی اپنی. ہاں دوڑ اپنی اپنی ہو جاتی ہے، پھر اس میں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. ہاں جی. ٹھیک. تو کوئی خاص ٹرک ہوتا ہے آپ لوگوں کا ریس کے دوران؟ کبھی کوئی بات ہوتی ہے آپس میں رائڈروں کی؟ جی ضرور بات ہوتی ہے. کافی جو ہے رائڈر راستہ مانگنے کے لیے یا تو آواز دیتے ہیں، ویسے تو بات نہیں ہوتی، یا راستہ مانگنے کے لیے آواز دیتے ہیں، یا کوئی ڈسٹربنگ وغیرہ ہو رہے ہوں تو پھر آواز دیتے ہیں کہ یار ہمیں بچا کے، اپنا خیال کر کے. ایسے کوئی آپ جب ریس ہو رہی ہوتی ہے اس کے آپس میں باتیں کر رہے ہاں ہوتے جی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال بھی کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے تاکہ کسی بھائی کا نقصان نہ ہو، کوئی ٹکر نہ لگ جائے یا گھوڑے آپس میں نہ لگ جائیں، کوئی مس ہیپ نہ ہو. اس وجہ سے پھر آگے آواز دینی پڑتی ہے کسی کو. صحیح. جی تو کوئی آپ کے ساتھ کوئی ریس کے دوران کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو؟ جی میرے ساتھ تو میرے خیال میں جتنے میرے ساتھ ہوئے ہیں تو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوئے انہیں. اچھا وہ کیسے؟ ریس میں میں کافی مرتبہ گرا ہوں. کبھی مس ہیپ ہو جاتے ہیں، گھوڑا لنگڑا ہو جاتا ہے، لات ٹوٹ جاتی ہے گھوڑے کی، یا زین مثلاً جو اوپر سیڈل باندھتے ہیں وہ سلپ ہو جاتی ہے، ٹانگ وغیرہ کھل جاتے ہیں، تو سو مس ہیپ ہوتا ہے. تو کافی ہمارے ساتھ ایسے ہوئے ہیں باقی. تو آپ ڈر نہیں لگتا؟ یہ تو بڑا رسکی کام ہے. ابھی ریسنٹلی بھی ایک دو ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں، گھوڑوں سے گرے ہیں. جی بس اب یہ ہے نا، ہمیں کافی یعنی کہ گر کے اب دل میں یہ آتا ہے کہ اللہ نہ کرے اب گر بھی جائیں تو ہمیں پتہ ہے گھوڑے سے کچھ بھی نہیں ہونا. اور یہ ایسا جانور ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ یہ اپنا بھی خیال کرتا ہے اور اپنے اوپر جو سوار ہے اس کا بھی خیال کرتا ہے. ایک بڑی ڈینجرس کام ہے جب وہ گھوڑا بڑی سپیڈ سے دوڑتا ہے. جی بالکل ڈینجرس تو ضرور ہے، لیکن یہ بھی بڑے دل کی بات ہوتی ہے. یہ اللہ پاک حوصلہ دے دیتا ہے آدمی کو، وہ کر لیتے ہیں. صحیح. تو اب مجھے یہ بتائیں کوئی ایسی ریس جس نے آپ کو بڑا ڈسہارٹ کیا، کوئی ایسا گھوڑا جس نے بڑا پریشان کیا ہو، یار یہ کام نہ تھا، ایسا ہونا تھا؟ نہیں میرے خیال میں میری زندگی میں ابھی تک کوئی اس طرح کا گھوڑا نہیں آیا جس نے مجھے زیادہ پریشان کیا ہو. اچھا. ویسے الحمدللہ 99% فی الحال رزلٹ ہے الحمدللہ. اچھا جی صحیح. تو انجوائے کرتے ہیں ریس کو آپ؟ جی الحمدللہ بڑا انجوائے کرتے ہیں. تو آگے کس طرح اپنا آپ دیکھتے ہیں؟ اچھا فیل ہو رہا ہے یہاں پہ، اور یعنی کہ ہمارے ساتھ تعاون کرنے والے بھی اچھے ہیں، ہمارے اونر بھی اچھے ہیں، ٹرینر بھی ہمارے ساتھ اچھے ہیں، یعنی کہ رائڈر بھی کچھ ایسے ہیں، دوست بھی ہیں اپنے، سارا کچھ. ہمیں اس چیز میں کوئی یعنی کہ پرابلم نہیں ہے. آگے بھی یہ ہمارے لیے انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا. ابھی ریسنٹلی کچھ دن پہلے آپ نے ریس کھیلی جس ریس میں 15 گھوڑے بھاگ رہے تھے. جی تو وہ اب ماشاءاللہ 15 گھوڑوں کے ساتھ ریس، تو مزہ آتا ہے آپ کو؟ جی مزہ بھی آتا ہے، اور یہ زیادہ ڈینجرس بھی ہوتا ہے، زیادہ فیلڈ میں زیادہ گھوڑے ہونا. مطلب 15 گھوڑے ہوں؟ جی 15 گھوڑے ہوں تو اس میں تھوڑا سا یہ ڈینجرس بھی ہوتا ہے. اس میں گھوڑوں کے آپس میں لگنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اور جو ہے نا اور بھی 100 مصائب ہوتی ہیں. ابھی تک ماشاءاللہ زیادہ سے زیادہ کتنے گھوڑے بھاگے لاہور ریس کلب میں؟ جی لاہور میں زیادہ سے زیادہ 18 گھوڑے ہی بھاگتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو ہے نا یہ گیٹ ہوتا ہے گھوڑوں کا جس میں گو ہوتی ہے، اس میں 18 گھوڑے ہی لگتے ہیں، 1 سے 18. تو زیادہ سے زیادہ 18 گھوڑے یہاں دوڑتے ہیں. تو آپ ریسیں انجوائے کر رہے ہیں آج کل؟ جی الحمدللہ خوب انجوائے کر رہے ہیں. ہمیں خوشی ہو رہی ہے. ہمارا دوست اس دفعہ جو ہے نا پچھلے سنڈے بھی اس نے ہیٹرک کی ہے، اب بھی اس نے ہیٹرک کی ہے، تو اس کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں بڑا. یعنی کہ آپس میں ہم ویسے بھی ایک دوسرے سے یعنی کہ مشورہ کر کے گھوڑے بیٹھتے ہیں. اچھا. جی اس میں لک بڑی کاؤنٹ کرتی ہے، اس بارے میں کیا کہنا آپ؟ جی بالکل یہ نصیب کی باتیں ہوتی ہیں. اللہ پاک جو ہے نا ایک انسان کو یہاں عروج اور زوال یہ ضرور آتا ہے، تو جس نے اپنا عروج برداشت کر لیا وہ زوال کو یعنی کہ ایزیلی وہ ہینڈل کر سکتا ہے. اب اچھا نئے لڑکے کافی زیادہ ریسیں جو سیکھ رہے ہیں، جوکی بننا چاہ رہے ہیں، ان کو کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں آپ؟ جی بالکل ان کے لیے ضرور ایک مشورہ ہے کہ وہ آئیں اور خوب محنت کریں، اپنے کام پہ فوکس کریں، جم جائیں. جم یہاں پہ ہمارے محترم استاد صلاح الدین صاحب ہیں،
جو ماشاءاللہ کافی ریسیں بھی جیتے ہوئے ہیں, ڈربیز کافی جیتے ہیں, یعنی کہ پاکستان کا انہوں نے ہر کپ جیتا ہے. جو ریسیں یہاں پہ ہوتی تھیں انہوں نے باہر بھی جا کے گوروں کے ساتھ بھی رائڈز کی ہے. تو وہ ابھی یہاں پہ جو ہے نا ان کو کلاسز دے رہے ہیں, تو ان کا کام ہے وہاں جائیں اور ان کے ساتھ پوری, یعنی کہ میں اصل میں مجھے جو سوار بنایا وہ استاد صلاح الدین نے بنایا. کچھ میرے اندر ایسی مس ہیپ تھی, کچھ ایسی یعنی کہ کوئی مسٹیکیں تھیں, گھوڑے نے جمپ نہیں لینا, کچھ ایسی چیزیں تھیں میرے اندر کمزوریاں. تو وہ اللہ کا شکر ہے استاد جی کہ میں قدموں میں بیٹھ گیا, مجھے انہوں نے بالکل پورا اپنے بچوں کی طرح سارا کچھ سمجھایا. تو الحمدللہ آج اللہ پاک نے بڑی عزت دی ہوئی ہے. ہاں نہیں, وہ تو بڑے اچھے بندے ہیں استاد صلاح الدین صاحب نا. جی ماشاءاللہ, ان کے ساتھ میرا سمجھ لیں باپ بیٹے والا ہی تعلق واسطہ ہے. ہم ان کے لیے ہر وقت ہمیشہ دعا کرتے رہیں گے اور کرتے بھی ہیں. ماشاءاللہ, چلیں ٹھیک ہے جی, تھینک یو. جی بہت شکریہ طاہر بھائی آپ کا, آپ نے اپنے قیمتی وقت دیا ہمیں یہاں پہ. تو اللہ آپ کو بھی کامیاب کرے اور ہمارے لیے بھی خصوصاً دعا کیا کرے. چلو اس مہینے میں جو ہے اللہ پاک آپ پہ بھی رحمت کرے اور ہم سب پہ بھی. انشاءاللہ انشاءاللہ. تھینک یو سر.